سوال: اللہ نے عورت کی شرمگاہ کیوں بنائی؟ جواب: نسل انسانی کی بقا، ازواجی تعلق اور فطری ضروریات کے لیے۔ سوال: کیا عورت کی شرمگاہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے؟ جواب: جی ہاں، انسان کی تخلیق اللہ کی قدرت کی واضح نشانی ہے۔ سوال: کیا شرمگاہ صرف اولاد کے لیے ہے؟ جواب: نہیں، یہ ازواجی سکون اور باہمی قربت کے لیے بھی ہے۔ سوال: کیا اسلام میں شرمگاہ کو چھپانے کا حکم ہے؟ جواب: جی ہاں، ستر کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ سوال: کیا حیض کا نظام اسی عضو سے متعلق ہے؟ جواب: جی ہاں، حیض عورت کے جسم کا فطری نظام ہے۔ سوال: کیا بچے کی پیدائش اسی راستے سے ہوتی ہے؟ جواب: عام طور پر بچے کی پیدائش اسی راستے سے ہوتی ہے۔ سوال: کیا شرمگاہ کی صفائی ضروری ہے؟ جواب: جی ہاں، اسلام طہارت اور پاکیزگی کی تاکید کرتا ہے۔ سوال: کیا شرمگاہ کی حفاظت عبادت کا حصہ ہے؟ جواب: جی ہاں، عفت و پاک دامنی اسلام میں بڑی فضیلت ہے۔ سوال: کیا عورت کی شرمگاہ میں اللہ نے حساسیت رکھی ہے؟ جواب: جی ہاں، ازواجی تعلق میں باہمی سکون اور قربت کے لیے۔ سوال: کیا نکاح کے بغیر اس کا استعمال جائز ہے؟ جواب: نہیں، اسلام نے نکاح کے دائرے میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ سوال: کیا شرمگاہ اللہ کی امانت ہے؟ جواب: جی ہاں، انسان اپنے جسم کے بارے میں جواب دہ ہے۔ سوال: کیا عورت کے لیے حیا ضروری ہے؟ جواب: جی ہاں، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ سوال: کیا شرمگاہ کو نقصان پہنچانا درست ہے؟ جواب: نہیں، جسم کو بلا وجہ نقصان پہنچانا منع ہے۔ سوال: کیا شرمگاہ سے متعلق بیماری کا علاج کرانا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، علاج کروانا جائز ہے۔ سوال: کیا شوہر اور بیوی کے تعلق میں یہ عضو اہم ہے؟ جواب: جی ہاں، ازواجی تعلق کا بنیادی حصہ ہے۔ سوال: کیا اسلام میں عفت کی تعلیم دی گئی ہے؟ جواب: جی ہاں، نگاہ اور شرمگاہ دونوں کی حفاظت کا حکم ہے۔ سوال: کیا عورت کی شرمگاہ فطری تخلیق ہے؟ جواب: جی ہاں، یہ اللہ کی بنائی ہوئی فطری ساخت ہے۔ سوال: کیا شرمگاہ سے طہارت کے احکام وابستہ ہے؟ جواب: جی ہاں، وضو، غسل اور استنجا کے احکام اسی سے متعلق ہے۔ سوال: کیا اسلام پاکیزگی کو پسند کرتا ہے؟ جواب: جی ہاں، اللہ پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سوال: کیا عورت کی شرمگاہ نسل کی حفاظت کا ذریعہ ہے؟ جواب: جی ہاں، نسل انسانی کی بقا اسی نظام سے ہے۔ سوال: کیا نکاح شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے؟ جواب: جی ہاں، نکاح پاک دامنی کا ذریعہ ہے۔ سوال: کیا بے حیائی اسلام میں پسندیدہ ہے؟ جواب: نہیں، اسلام بے حیائی سے روکتا ہے۔ سوال: کیا عورت کی شرمگاہ کا احترام ضروری ہے؟ جواب: جی ہاں، یہ جسم کا باعزت حصہ ہے۔ سوال: کیا حیض کے دوران خاص احکام ہے؟
جواب: جی ہاں، شریعت نے واضح احکام بیان کیے ہیں۔ سوال: کیا اللہ نے عورت کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا؟ جواب: جی ہاں، اللہ کی ہر تخلیق حکمت پر مبنی ہے۔ سوال: کیا شرمگاہ میں فطری رطوبت بھی ہوتی ہے؟ جواب: جی ہاں، یہ جسمانی نظام کا حصہ ہے۔ سوال: کیا شرمگاہ کی بیماری پر خاموش رہنا چاہیے؟ جواب: نہیں، ضرورت ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ سوال: کیا عورت کی شرمگاہ پردے کے احکام سے متعلق ہے؟ جواب: جی ہاں، پردہ اور ستر کے احکام اس سے متعلق ہے۔ سوال: کیا بچوں کو حیا کی تعلیم دینا ضروری ہے؟ جواب: جی ہاں، بچپن سے ادب و حیا سکھانا چاہیے۔ سوال: کیا شرمگاہ انسان کی آزمائش بھی ہے؟ جواب: جی ہاں، عفت اور نفس پر قابو آزمائش کا حصہ ہے۔ سوال: کیا اللہ نے انسان کو بہترین صورت میں بنایا؟ جواب: جی ہاں، انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا گیا۔ سوال: کیا نکاح سے پہلے پاک دامنی مطلوب ہے؟ جواب: جی ہاں، اسلام اسی کی تعلیم دیتا ہے۔ سوال: کیا شرمگاہ کے متعلق علم حاصل کرنا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، دینی اور طبی ضرورت کے مطابق۔ سوال: کیا شرمگاہ کے ذریعے ولادت اللہ کی نعمت ہے؟ جواب: جی ہاں، اولاد اللہ کی نعمت ہے۔ سوال: کیا عورت کی جسمانی ساخت میں حکمت ہے؟ جواب: جی ہاں، ہر عضو حکمت کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ سوال: کیا شرمگاہ کی حفاظت ایمان سے متعلق ہے؟ جواب: جی ہاں، پاک دامنی ایمان کی علامت ہے۔ سوال: کیا شوہر اور بیوی کے لیے باہمی احترام ضروری ہے؟ جواب: جی ہاں، حسن معاشرت اسلام کا حکم ہے۔ سوال: کیا عورت کی شرمگاہ حیاتیاتی نظام کا حصہ ہے؟ جواب: جی ہاں، یہ تولیدی نظام کا بنیادی حصہ ہے۔ سوال: کیا شرمگاہ کے بارے میں گفتگو میں ادب ضروری ہے؟ جواب: جی ہاں، اس موضوع میں حیا اور شائستگی لازم ہے۔ سوال: عورت کی شرمگاہ کی سب سے بڑی حکمت کیا ہے؟ جواب: پاکیزہ ازواجی زندگی، نسل انسانی کی بقا اور اللہ کی حکمت کا ظہور۔